بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کو تمام مقدمات میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے شیر افضل مروت کی مختلف مقدمات کے اخراج کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو سائفر مقدمے میں سزا سنانے والے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے حوالے سے ایک معاملہ سامنے آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ میں، اور جس میں عدالت میں الزام لگایا گیا مس کنڈکٹ کا کہ جج صاحب نے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو اور امیدوار اسلام آباد سے نیشنل اسمبلی کے امیدوار تھے جو فارم 45 کے مطابق جیتے بھی تھے، تو ان کو ضمانت دی اور ضمانت میں توسیع کی اور تاریخ مقرر کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ اس ضمانت کے فیصلے کو چیلنج کیا تو ساتھ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ سامنے آیا تو عدالت میں آج پروسیکیوشن نے اور پولیس نے بھی یہ اس بات کی تائید کر دی ہے کہ ہاں جی ضمانت خارج نہیں ہوئی تھی، آرڈر نہیں سنایا تھا بلکہ انہوں نے تاریخ دی تھی اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ ضمانت خارج کر دی ہے۔ اب عدالت نے مزید جو کنڈکٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے 5 مقدمات کے ریکارڈ کو طلب کر لیا ہے، اور عدالت اس سارے معاملے پر گہرائی میں جانا چاہتی ہے کہ کس طریقے سے جو معزز عدالتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ڈی سی اسلام آباد کی توہین عدالت سزا کے خلاف اپیلوں پر نیا بینچ بنا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور گورنمنٹ آف دی پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ نے جاری کر دیا ہے ٹو دا انسپیکٹر جنرل آف پریزن پنجاب لاہور کو، جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں ان کو وہ نوٹیفیکیشن اور خط ارجنٹ اوپر لکھا ہوا ہے اور وہ جاری کر دیا ہے۔ اسٹاپیج آف وزٹ میٹنگ انٹرویوز ایٹ اڈیالہ جیل راولپنڈی ڈیو ٹو سیکیورٹی الرٹ، کہ تمام انٹرویو میٹنگز اور ملاقاتوں کو روک دیا جائے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر ٹو دا سبجیکٹ نوٹڈ ابو اینڈ ٹو اسٹیٹ دیٹ آن دی بیسس آف دی تھریٹس alert shared by the different intelligence and security agencies of the country, the internal security wing of the Home Department Punjab has conveyed that there exist different types of threats to security of Adiala jail, as some anti-state terrorist groups supported by the enemies of Pakistan have planned to conduct targeted attacks thereof. As the purpose of the planned attacks to create lawlessness and anarchy within the whole country, it is imperative that some measures are taken without delay. کہ جی سیکیورٹی کے خطرات ہیں اور اس وجہ سے سیکیورٹی کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم کوئی میئرز لیں۔ As a security measures against the aforementioned attacks, I have been conveyed to request you to stop the public visits, meetings, interviews with the Adiala jail immediately for 2 weeks. Necessary action in the context may please to taken under intimation to this office in instant basis، کہ جی ہر صورت ہمیں بھی آپ انفارم کریں۔ This may be treated as most important، سیکشن آفیسر کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ اس کو آپ موسٹ امپورٹنٹ سمجھیں، ارجنٹ نوعیت کا سمجھیں، اور آپ ہر صورت 2 ہفتوں کے لیے تمام میٹنگز کو بند کر دیں۔ اب چونکہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس ریمیڈی موجود ہے، وہ اس معاملے کو لے کے عدالت جائیں گے اور عدالت سے استدعا کریں گے، اور چونکہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ جاتے ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب بھر کے اساتذہ کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست تھی جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں، جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کی عدالت میں۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب بھر کے اساتذہ کے حق میں بڑا فیصلہ، اساتذہ کو مردم شماری کے واجبات ادا نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت، چیف سیکرٹری کو مردم شماری میں حصہ لینے والے اساتذہ کو واجبات ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے کاشف شہزاد سمیت دیگر اساتذہ کی درخواستوں پر سماعت کی۔ پنجاب ٹیچرز یونین کی طرف سے میاں داؤد ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ مردم شماری کو 9 ماہ گزر گئے، اساتذہ کو واجبات ادا نہیں کیے جا رہے۔ حکومت نے اساتذہ کو 26,000 شمار کنندہ اور 52,000 سپروائزر کی مد میں ادا کرنا تھا۔ اساتذہ کو ٹریننگ دینے اور لینے کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی دیا جانا تھا۔
پنجاب حکومت کے وکیل نے بتایا کہ وفاقی حکومت واجبات کی مد میں رقم ملک بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو دے چکی ہے، اب پنجاب حکومت نے واجبات دینے ہیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے کہا چیف سیکرٹری اساتذہ کے مردم شماری کی بابت واجبات کے مسئلے کو جلد حل کریں، اور عدالت نے چیف سیکرٹری کو ہدایات جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی، اور عدالت نے درخواست کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہر صورت تمام کی تمام جو تفصیلات ہیں ان کو پیش کریں اور تمام کی تمام تفصیلات کو پیش کر کے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ اب چونکہ پنجاب بھر کے اساتذہ کا ایک بڑا درینہ مسئلہ تھا اور ان کے واجبات رکے ہوئے تھے، تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی پرمیشن دی گئی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواست پر دلائل طلب کیے گئے ہیں عدالت میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی واقعات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ جج ارشد جاوید صاحب نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلا سے دلائل طلب کر لی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 19 مارچ تک ملتوی کر دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل سے بعد از گرفتاری دائر کر رکھی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے دہشت گردی کے مقدمے میں چالان کی کاپیاں درست نہ ملنے پر صاف نہ دینے کے اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرتی ہے۔ درخواست میں تفتیشی افسر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے صاف کاپیاں فراہم کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ چالان کے ساتھ گواہان کے ناموں کی لسٹ نہیں لگائی گئی۔ چالان کی نامکمل کاپی درخواست گزار کو فراہم کی گئی۔ صاف کاپیاں فراہم نہ کرنے کا اقدام بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت چالان کی صاف کاپیاں فراہم کرنے کا حکم دے اور مکمل چالان جس میں گواہان کی لسٹ اور باقی تفصیلات بھی جو موجود ہوں وہ دینے کا حکم جاری کرے۔ تو اب یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر 19 مارچ تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ صنم جاوید کی ایک آخری مقدمہ ہے اور اس میں کئی تاریخیں گزر چکی ہیں، ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا۔ آج بھی عدالت میں سماعت تھی، صنم جاوید کے وکلا پیش ہوئے، لیکن آج پھر ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا اور عدالت نے ریکارڈ دوبارہ طلب کرتے ہوئے اور وکلا کو دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے 19 مارچ تک سماعت کو ملتوی کر دیا، اور یہ سماعت کئی ہفتوں سے جاری ہے اور یہ آخری مقدمہ ہے جس میں ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ باقی تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ شیر افضل مروت کی درخواست تھی اور شیر افضل مروت کو سٹے آرڈر ملا ہوا تھا گرفتاری کے خلاف بھی اور مقدمات کو۔ شیر افضل مروت آپ جانتے ہیں کہ انتخابی مہم کے دوران جہاں جہاں خیبر پختونخوا میں گئے وہاں ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے، تو انہوں نے تمام مقدمات کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، کویشمنٹ فائل کی تھی اور ساتھ سٹے آرڈر ملا تھا۔ آج وہ عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور عدالت کو بتایا کہ شیر افضل مروت آج سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، اس وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں، ان کو تو خود پیش ہونا چاہیے تھا۔ آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو گرفتاری پر حکم امتناع کا آرڈر واپس لے لیں گے۔ عدالت نے ضمانت دی ہے، اب یہ پیش نہیں ہو رہے، ایسا تو نہ کریں، آخری موقع دیتے ہیں، آئندہ سماعت پر نہ آئے تو گرفتاری پر حکم امتناع واپس لے لیں گے۔ عدالت نے شیر افضل مروت کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کر لیا اور حکم امتناع میں توسیع دے دی اور 3 اپریل تک ان کی جو حفاظتی ضمانتیں ہیں تمام کے تمام مقدمات میں ان میں توسیع کر دی اور 3 اپریل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چونکہ یہ ایک طرح کی ضمانت کی درخواست ہے، ضمانت کی درخواست میں ملزم کو ضرور پیش ہونا ہوتا ہے، اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ وہ خود بھی پیش ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ میں شبلی فراز کی مقدمات کی تفصیلات اور حفاظتی ضمانت کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے شبلی فراز کی راہداری کی درخواست ضمانت پر سماعت کی اور شبلی فراز کی راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے 20 دن میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ وکیل درخواست گزار نعیم پنجوتا نے عدالت کو بتایا کہ شبلی فراز کے خلاف 20 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج ہیں۔ شبلی فراز متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ شبلی فراز کے خلاف اسلام آباد، پنڈی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں 20 مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے شبلی فراز کی راہداری ضمانت 1,02,000 نفری پر 2 مچلقوں پر ضمانت دے دی اور انہیں 20 دن میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ مطلب یہ کہ وہ 20 دن تک ان کے پاس ہے کہ وہ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں، اپنی عبوری ضمانتیں کروائیں اور عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں۔ دوسری جانب ڈی سی اسلام آباد کا جو مقدمہ تھا اور ان کو سزا ہوئی تھی اور سزا کے خلاف اپیلوں پر 1 مارچ کو سزا ہوئی تھی اور پھر بینچ بنا، بینچ پھر ٹوٹ گیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی تھی۔
اب پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ساتھ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ کل ڈی سی اسلام آباد کی جو درخواست ہے اس کے اوپر اب کل سماعت ہوگی۔ جو 2 رکنی بینچ ہے وہ کل سماعت کریں گے۔ اس میں ایس ایس پی آپریشن کی بھی اپیل ہے اور ایس ایچ او کی بھی اپیل ہے اور ساتھ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کی اپیلیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپیلیں سزا سسپینڈ ہوتی ہے، سزا سسپینڈ نہیں ہوتی، یا اس کے اوپر بھی نوٹس ہوتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سزاؤں پر معاملہ پینڈنگ ہے تو وہ سزا سسپینڈ نہیں ہو رہی اور ابھی اپیلوں کے قابل سماعت ہونے پر دلائل جاری ہیں اور نوٹس پر نوٹس کیا جا رہا ہے، لیکن جو انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ تو اب ڈی سی اسلام آباد کی بھی انٹرم ریلیف کی درخواست ہوگی تو اس کو دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسلام آباد سے عامر مغل، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے۔ یہ وہ معزز جج صاحب ہیں جنہوں نے سائفر مقدمے میں عمران خان کو سزا دی ہے۔ ان کی ضمانت بعد از گرفتاری تھی اور عامر مغل پیش ہوئے۔ عامر مغل اور ان کے وکلاء کو بتایا گیا کہ 13 فروری تک آپ کی جو ضمانت ہے اس میں توسیع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ درخواست خارج کر دی گئی ہے اور درخواست مسترد کر دی گئی ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے پہلے جب سماعت ہوئی تو معزز بینچ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معزز عدالت ایک ضمانت میں توسیع دے اور بعد میں فیصلہ تبدیل کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے عامر مغل کے وکلاء سے بیان حلفی مانگا تھا 2 رکنی بینچ نے کہ آپ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں کہ آپ جو الزام لگا رہے ہیں معزز عدالت پر آپ اس کے حق میں آپ اپنے الزامات کے حق میں بیان حلفی جمع کروائیں۔ عامر مغل کے وکلاء نے بیان حلفی جمع کروا دیا، وکلاء نے وہ بھی جمع کروا دیے اور سونے پر سہاگا آج تفتیشی افسر اور پروسیکیوٹر نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تسلیم کر لیا ہے کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے وکلاء کی موجودگی میں آئندہ تاریخ 13 فروری دی تھی، لیکن پھر بعد میں ایک درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔ احتشام کیانی سینئر رپورٹر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو تفتیشی افسر تھے اور پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بھی عامر مغل کا جو سٹانس تھا اس کو عدالت میں تسلیم کر لیا کہ ہاں جی بالکل ضمانت کی درخواست 13 فروری تک ملتوی ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ کے جو 2 معزز ججز ہیں انہوں نے مزید تصدیق کے لیے اور معزز عدالت کے کنڈکٹ کو جانچنے کے لیے ان 5 مقدمات کا اثر ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ جلد از جلد ان تمام جو یہ بیسیکلی 5 درخواست مانتے تھیں تو 5 مقدمات کا اثر ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ جی یہ جلد از جلد ریکارڈ دیا جائے اور انتظامی سائٹ پر، چونکہ جج کے جوڈیشل کنڈکٹ کا معاملہ ہے تو انتظامی سائٹ پر دیکھا جائے گا جج کے کنڈکٹ کو۔ تو جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے کنڈکٹ سے متعلق 5 مقدمات کا ریکارڈ اثر ریکارڈ تمام کا تمام ریکارڈ سارے کا سارا طلب کر لیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔